الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى 18واں پارہ سورہ الفرقان آیات مبارکہ 18 اور 19۔ آیت شریفہ 18 کے حوالے سے کچھ بات توفیق الہی سے گزشتہ درس میں عرض کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے جواب کا ذکر ہے جن کو اللہ کے سوا جھوٹے معبود بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے سوال پر کہ کیا تم نے لوگوں کو گمراہ کیا کہ وہ تمہاری پوجا کریں یا وہ خود راستے سے بدل؟ یہ ان کا جواب کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہم اپنی پاکیزگی کا دعویٰ تو نہیں کرتے، لیکن ہمارے لیے روا نہ تھا کہ ہم آپ کے سوا کسی کو بھی دوست بنا دیں۔ اس کے بعد جو بات ہو رہی تھی توجہ فرمائیے، آیت کریمہ پہ نگاہ جمائیے۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، لیکن آپ نے انہیں سامان مہیا کیا اور ان کے آباء و اجداد کو، یہاں تک کہ وہ آپ کی یاد کو فراموش کریں، یا حضرات انبیاء نے، صالحین نے، اللہ والوں نے انہیں جو نصیحتیں کی، انہوں نے آپ کے ساز و سامان مہیا کرنے کی وجہ سے انہیں فراموش کر۔ میں آپ خوب توجہ کریں کہ کہیں بربادی کا یہی سبب ہم پر بھی مسلط تو نہیں، اور میرا گمان یہ ہے، اور اللہ کرے کہ 100% غلط ہو، کہ یہ سبب ہمارے درمیان، کہنے اور سننے والوں کے درمیان، مگر جس کو اللہ بچائے شدت سے سرایت کر چکا۔ اچھے بڑے دیندار، مثالی دیندار وسائل آتے گئے، دین کا جنازہ نکالتے گئے، اور دین کا نہیں اپنا کچوبر نکال۔ دین تو ہے اور ہمیشہ ہے۔ جو وسائل آئے دین میں کوتاہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے یہ کوئی مثال نہیں۔ ایک آفس والا، چھتی والا، شو روم والا جب اپنے کارندوں کی سہولتوں میں اضافہ کرے تو کیا ہونا چاہیے؟ اکڑ کے کھڑے ہو جائیں، اس کے کپڑے اتار دیں، کیا چاہیے؟ عام عقل کی بات۔ تو کیا یہ عام عقل کی بات میرے اور آپ کے گھر میں ہے؟ سب کے لیے بات۔ گھروں کے پردے، گھروں کی حیا، جوان بیٹیوں کی شرم وسائل کی آمد سے کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی؟ جن گھروں سے کبھی کسی نے خاتون کی آواز نہیں سنی تھی، اب وہ صبح اور کس وقت گھروں سے نکلتی ہیں
کو خاتون والی بات وہاں نظر آتی ہے. نوجوان اور بڈھے بھی، ان کا بھی کھانا اللہ نہ کرے کہ خراب ہو، لیکن بظاہر کہانی بہت ہی بری. اللہ کے لیے یہ سبق میں آپ ہمیشہ کے لیے اپنے پلے باندھ لیں. انکریمنٹ ملنے پر، ترقیاں ہونے پر سر زیادہ جھکانا ہے، اٹھانا نہیں، توڑ دے گا. جو سر کو 1% اٹھا سکتا ہے وہ 100% توڑ بھی سکتا ہے. آئے دن ہماری جو گرفت ہو رہی ہے اور شدید ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آتی. گھر گھر میں یہ مصیبت آ رہی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہونا کیا ہے، تیری کرتوتوں کی تھوڑی سی سزا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو متعدد جگہوں پر بیان کیا. آئیے اپنے اپنے فائدے کے لیے ایک جگہ تو ہم دیکھ چکے، اب ایک دوسری جگہ، دوسرا مقام دیکھیے. سورہ الانبیاء آیت شریفہ 44. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. اللہ پاک اپنے نافرمانوں کا ذکر فرما رہے ہیں. اب خرابی کی بنیاد، جڑ، اصل، اساس، چشمہ، اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا بل متعنا هؤلاء، بلکہ ہم نے سامان مہیا کیا انہیں، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد. کیا بکتے ہیں، ہم 7 پشتوں سے بڑے ہیں. خاک ہے تجھ پر اور تیری بات پر. 7 پشتیں، پتہ نہیں تیرے ابا کو کوئی کرائے پہ سائیکل بھی دیتا تھا کہ نہیں دیتا تھا. تو 7 پشتوں کا امیر بن رہا ہے. تو کٹیا بھی تیرے کنبے کو کرائے پہ دیتا تھا کہ نہیں دیتا تھا. کہانیاں بک رہے ہیں. اور ایک کی بات نہیں، عام طریقہ یہ ہے، اور بچنے والے تھوڑے. تو کیا ہوا، بلکہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو سامان مہیا کیا، یہاں تک کہ عمر ان پر لمبی ہو گئی. افلا يرون انا نأتي الارض من اطرافها افهم الغالبون. کیا وہ دیکھتے نہیں ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کر رہے. اللہ اکبر، عجیب بات. اللہ کرے غلطی نہ کروں. انفرادی طور پر تو کیا ہے، مکہ والے، زور والے اور مشرک، دن بدن جب اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی مدنی دور میں، دن بدن ان کا دائرہ اقتدار سمٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے. اللہ بڑے بڑے کو زور کو توڑ دیتے ہیں. تو کہتی افہم الغالبون، وہ اللہ بڑے بڑوں کے زور کو توڑنے والا، کیا پس وہ غالب ہیں؟ بالکل. دوسرا مقام دیکھیے، 25واں پارہ سورہ الشورى آیت شریفہ 27. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ.
اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں کشادگی کر دے، نتیجہ کیا ہو؟ یقیناً وہ زمین میں سرکشی کرے، رک جائیے۔ بسا اوقات کاروبار میں، جاب میں، سپلائی میں، آرڈرز ملنے میں، راجے کرائے پہ چڑھنے میں بڑی تاخیر ہوتی ہے۔ آدمی پریشان ہوتا ہے اور بسا اوقات مایوس ہو جائے، نہ تجھے کیا پتا، یہ تیرا پلازہ جو 6 ماہ خالی رہا، اللہ ہی جانے کہ تیری سرکشی کو توڑنے کے لیے اللہ نے اس خالی رہنے میں تیری یہ نصیحت، تو بڑے فخر سے کہہ، میرا پلازہ، میری دکانیں، میرے آفس، چل 6 ماہ خالی، ٹیکسز بھی دے، چوکی دارہ بھی دے، اور چوروں کی چوری کا خمیازہ بھی دے۔ بھنگ اور چرس پینے والے اندر سے سامان اتار دیے، لاکھوں کا نقصان ہو، اور ایک کرایہ دار مہینوں نے بساؤ کا سالوں گزر جائے، تو ضروری ہے کہ اس میں میرے اور آپ کی خبر نہ، شاید اللہ نے میری اور آپ کی ماؤں کی، بزرگوں کی دعاؤں کو سنا، اور سرکشی سے بچانے کے لیے تھوڑا سا پینشن کر۔ دیکھیے آیت شریفہ پھر، اور اگر اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے رزق میں کشادگی کر دیں تو یقیناً وہ زمین میں سرکشی کریں، لیکن اللہ تعالی اندازے کے مطابق اتارتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں، اور بے شک وہ اپنے بندوں سے، اپنے بندوں ہی سے خوب آگاہ اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ آئیے ایک اور مقام دیکھ لیجیے، 27واں پارہ سورہ الواقعہ، افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ اللہ پاک ان بدبختوں میں نہ کر، کیا تم اس حدیث کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ بو مبو بول بول پارسی اختیار کرتے ہو؟ کچھ لے لو، کچھ دے دو، تو سودے بازی کر لو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اپنے رزق کو بناتے ہو اس بات کا سبب کہ تم جھٹلاتے ہو، یعنی اللہ کی کتاب کو، اللہ کی باتوں کو، جو رزق ہم نے دیا اس کو اللہ کی باتوں کے جھٹلانے کا سبب بناتے ہیں۔ جس نے دیا اسی کے دیے ہوئے کی بنیاد پر ان کی بات کو جھٹلانا کوئی ہے وفا کا نام؟ تو بات جو عرض کر رہا ہوں اپنے اور آپ سب کے لیے، چوکنے رہیں، ہوشیار رہیں، اللہ کی نعمتیں بڑھتی رہیں تو ہماری نافرمانی نہ بڑھے، بلکہ اللہ کی تابعداری میں ہر نعمت کے ملنے پر ان کی توفیق سے کچھ قدم آگے جائے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور جن کو انہوں نے جھوٹے معبود بنایا ان کا بیان جاری ہے۔ اللہ کہیں گے اور وہ بہت تباہ ہونے والے لوگ، فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ الفاظ شریفہ کے معنی،
فقد بس یقیناً کذبوکم انہوں نے تمہیں جھٹلایا. یہ اللہ کریم کا بیان ہے، خطاب ہے کن سے؟ جنہوں نے جھوٹے معبود بنائے. سو انہوں نے تمہیں جھٹلایا. کنہوں نے؟ جن کو تم نے بولو جھوٹے معبود بنا، وہ تمہاری تکذیب کر چکے. بما تقولون اس بات کی جو تم کہتے ہو. فما تستطيعون سو تم طاقت نہیں رکھتے صرفا پھیرنے کی یعنی عذاب کو، ولا نصرا اور نہ کسی مدد کی. ومن یظلم منکم اور تم میں سے جو کوئی ظلم کرے، نذقہ ہم اسے چکھائیں گے عذابا کبیرا بہت بڑا عذاب. بامحاورہ ترجمہ سو یقیناً انہوں نے تمہاری تکذیب کی، تمہارے بارے میں بیان کر دیا کہ تم جھوٹے ہو. سو یقیناً انہوں نے جو تم کہتے ہو اس کے متعلق کہہ دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. تم نے جو کہا جھوٹ کہا. سو تم پھیرنے کی یعنی عذاب کو اپنے سے دور کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور نہ مدد کی یعنی اپنی مدد کی. اور تم میں سے جو شخص ظلم کرے تو ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے. اس کے جی فقد کذبوکم پس یقیناً انہوں نے یعنی جن کو جھوٹا معبود بنایا گیا، قوم جنہوں نے انہیں شریک بنایا. دو گروپ تھے نا، ایک شرک کرنے والوں کا، ایک جن کو شریک بنایا گیا. جب شرکا جو انہوں نے بنائے اپنی برات کا اور شرک کرنے والوں سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے، اب اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں سے کہے گے وہ تو کہہ چکے کہ تم جھوٹے ہو، اب تمہاری حیثیت یہ ہے کہ جو اللہ کا عذاب تمہارے روبرو ہے اس کو تم اپنے سے ہٹا نہیں سکتے. شرکا نے جواب دے دیا اور تم اتنے بابس، اتنے بے بس کہ عذاب الہی کو اپنے سے ہٹا نہ سکو، اور اتنے بے بس کہ اپنی مدد آپ بھی نہ کر سکو. اور سنو اب کیا ہے، تم میں سے جس نے ظلم کیا، اور یہاں ظلم سے مراد جیسے کہ بعض مفسرین نے کہا شرک ہے. وقت ہو چکا، یہیں پہ بات روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تو ٹھیک بات عرض کی گئی اور ٹھیک بات سنی گئی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے.